شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. हर किस्म की हम्दो सना, हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की दात अक़दस के लिए है। मेरे अल्लाह अरहमुर राहिमीन की बेशुमार रहमतें, बरकतें, दुरूद और सलाम मेरे और आपके पीरो मुर्शद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात गिरामी पर हूँ। काबिल एहतराम दोस्तों, भाई और बुज़ुर्गों, शादियों का मौसम चल रहा है।
شادیوں پر دعوت نامے بھی آتے ہیں اور کچھ دعوتیں زبردستی بھی لے لی جاتی ہیں۔ تو اسلام میں دعوت کے آداب بھی ہیں، دعوت کھانے کے بھی ہیں، کھلانے کے بھی ہیں۔ کھانا کھلانا بہت بہت اعلیٰ کام ہے، لیکن اگر آپ اکٹھے ہو کے چلے جائیں ایک دوست کے پاس اور اس کی جیب میں پیسہ کوئی نہ ہو اور آپ کہیں کہ نہیں آج تیرے کو کھانا کھا کے جانا ہے، تو یہ زیادتی ہے، کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کسی کی شادی پر پہنچ جائیں اور جاتے جاتے آ جا یار گاڑی میری خالی، تو بھی بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ آ جا یار چلنے ہیں، یار 5000 سلامی دینی پورے تو کر کے آئیے۔ تو آپ ایک بندے کو دعوت ہو اور آپ پوری گاڑی بھر کے 5-7 بندے اپنے دوست آپ بھی ساتھ لے جائیں، تو کیا یہ جائز اور درست عمل ہوگا؟ سر مار دینا نہیں ہوگا، لیکن کرتے سارے ہی ہیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے کارڈ پر لکھ کر بھیجا تھا کہ 2 افراد کو آپ کو دعوت ہے کہ میاں بیوی آ جائیں۔ آپ کو لو ان بچوں کو کتنے چڑھیے، تو بچوں بھی سارے ساتھ جائیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ لکھ کے بھیجا کہ ایک بندے کو دعوت ہے لیکن کبھی بھی ایک نہیں جائے گا، نہ ایک میں جاؤں گا، ایک میرا بیٹا ڈرائیور ہوگا، ایک چھوٹا نال چلو کتے نہیں کچھ بندے تھے جاؤں گے۔ تو ان آداب کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اسلام ان کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ سورہ النور آیت نمبر 61 میں اللہ نے تفصیل سے بتایا کہ اپنے گھروں سے کھاؤ پیو، موج کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اپنے گھروں سے کھا لو، اپنے چچا کے گھر سے کھاؤ، اپنے ماموں کے گھر سے کھاؤ، پھپھو کے گھر سے کھاؤ، خالہ کے گھر سے کھاؤ، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کب حرج ہے؟ جب اگلا بندہ کھلانا ہی نہ چاہے اور آپ زبردستی کھا جائیں۔ 2 انڈے گھر اجاڑنے کے لیے کافی ہیں، گھر برباد کرنے کے لیے 2 انڈے کافی ہیں۔ کیسے؟ 2 انڈوں کی سٹوری بھی سن لیں کہ جب آپ نے بغیر اجازت کے بغیر پوچھے 2 انڈے کھائے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں صاحب اور بیگم صاحبہ دونوں ملازم ہیں۔ صبح کو بیگم اٹھی، فٹافٹ افراتفری میں فریج میں 2 انڈے پڑے تھے، نکالے، آملیٹ بنایا، ایک خامد صاحب کو پیش کیا، ایک خود کھایا اور کھا کر بھاگ گئی کام پر، اپنی نوکری پر پہنچنا ٹائم پر۔ دوپہر کو خامد صاحب کا فون آیا، بیگم صاحبہ آج جڑی کاروائی تساں پائی ہے نا، ہن تسی اج گھر نہ جایا جے، آج دفتر سے سیدھی تم میکے چلی جاؤ، تو میں شام کو آ کے تمہیں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے، لیکن ابھی جانا نہیں، گھر نہیں جانا۔ اب بیگم کو تجسس ہو گیا کہ ہوا کیا ہے، اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو جائے گا۔ وہ پوچھنے لگے کہ ہوا کیا، تو بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہتا نہیں تو گل چھڑ دے گل، بس تجھے میں نے کہا ہے نا کہ آج شام تو پیکیاں تے چلی جائیں، گھر واپس نہ جائیں۔ اب بیگم کو اور تجسس، فون کر کے بار بار پوچھ رہی بھی ہوا کیا ہے۔ کہتی تمہیں پتا ہے کہ وہ 2 انڈے جو صبح ہم نے کھائے ہیں وہ مصیبت بن گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اماں نے جو بڑی باجی آئی ہوئی تھی اس کے لیے منگوائے تھے، وہ باجی نے ناشتہ کرنا تھا، وہ ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور اماں نے پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ معاملے کو ٹھنڈا ہونے دو، تو شام کو گھر نہیں جانا، میکے چلی جاؤ۔ کوئی نہیں، اب پہلے بھی تو جاتی ہو، آپ 1-2 دن اور رہ لو گی تو کیا ہے۔ اب وہ بیگم بھی ظاہر ہے کماؤ تھی، اس نے واپسی پر 2 درجن انڈے لیے اور ٹھا لیا آگے ساس سے اگے سٹیا، پھڑ نہیں مائیے کی سے پاپا آئی، 2 انڈے ہی سن نا، آخر کا دی آ گئی۔ اب اماں نے فون پکڑا بیٹے کو، پتر ہائے میں مر گئی۔ جو ڈرامے کر دیے نا مائیاں، کی ہویا اماں؟ وہ تیری بیوی نے لیا کے انڈے میرے منہ تے مارے نہیں، ہون تو میرا پتر تاں ہے جے انہوں ہونے ہی طلاق دے میں تے، نہیں تو میں نہیں ہوں دودھ بخشنا۔ بس پھر وہ بیچارہ پس گیا 2 چکیاں اور نا بیوقوف عورت تینوں کیا سی کہ آج شام تک ٹھہر جا،
نہ بیوی نے صبر کیا، نہ ساس نے کیا، نہ وہ جو نند صاحبہ آئی ہوئی تھی وہ مرت نہیں سی کی آنڈیاں تو بغیر کہ 12 بجے تک وہ موت کا کوئی پروانہ آ گیا سی کہ انہیں آنڈا نہیں صبح کھادا تو مر چلی ہوں. کسی نے صبر نہیں کیا. بالآخر لڑائی اتنی بڑی کہ بیٹا گھر آنے سے پہلے بیوی کو طلاق دے بیٹھا. اس لیے میں نے عرض کی ہے کہ دوست کے گھر سے کھاؤ، چچا کے گھر سے کھاؤ، ماموں کے گھر سے کھاؤ، خالہ کے گھر سے کھاؤ، پھپھو کے گھر سے کھاؤ، اپنے ابو کے گھر سے کھاؤ، امی کے گھر سے کھاؤ، کھاؤ جو مرضی کھاؤ، لیکن اجازت لے کر کھاؤ، بغیر اجازت کے نہیں کھانا چاہیے. اور کھاؤ کیا، کیا پینا ہے، کیا کھانا ہے، اللہ وہ بھی تعلیم دیتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ. پاکیزہ اور حلال چیزیں کون سی ہیں؟ جو شریعت نے کہا ہے کہ یہ کھا لو، یہ تمہارے جسم کے لیے فائدہ مند ہیں، یہ تمہارے روح کے لیے فائدہ مند ہیں، یہ کھا لو. اور جن چیزوں سے روکا ہے کہ یہ گندی ہیں، بدبودار ہیں، نجس ہیں، پلید ہیں، تمہارے جسم کو نقصان دیں گی، ان سے بچ جاؤ، وہ نہ کھانی ہے نہ پینی ہے. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی پاکیزہ حلال چیزیں کھا کے پی کے اللہ کا شکر بھی ادا کرو. اب مجھے بتائیں کہ یہ سگریٹ پینے کی چیز ہے کہ کھانے کی؟ ہاں جی، جس کے بغیر ہماری قوم کا گزارا نہیں ہے. ابھی 2024 کی رپورٹ آئی ہے کہ ہر روز 1 ارب 2 کروڑ کے سگریٹ پیتی ہے قوم. پیتی ہے کہ کھاتی ہے؟ 1 ارب 2 کروڑ اور سالانہ 276 ارب کے سگریٹ پی گئے. ہوا میں اڑائے بلبلے بنا بنا کے، کوئی نک چو بھی کٹ دے انہوں نے، کوئی کنا چو بھی کٹ دے انہوں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اور 2 ہڈیاں بھی انج بنائیاں ہوندی نے بھی انج بن جاؤ گے، مردے پھر بھی نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ اللہ نے کھانے پینے کے لیے بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اور اگر کسی کی دعوت کرنی ہے تو اس کو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہی کھلاؤ، اس طرح کی فضول چیزیں نہیں کھلاؤ. تو یہ بات جب میں نے شیئر کی تو ایک دوست نے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کا ایک پرانا کلپ بھیجا. مولانا محمد حسین شیخ پوری اپنے سامعین کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور پلیو لوگو 2 چیزاں تو بچ جاؤ، تہاڈی صحت بھی بن جائے گی تے مالی طور تے بھی مضبوط ہو جاؤ گے. کیڑیاں 2 چیزاں؟ ایک فلم تے ایک چلم. آندا آج تک اس فلم تے چلم تو بغیر بندہ مریا کوئی نہیں جی. جڑا فلم نہیں ویندا مردا وہ بھی نہیں، تے جڑا چلم تو بچ جائے جوڑا ہے دردوں بھی کوئی نہیں ہوندا، ایویں بہانا ہی ہے. اس واسطے نہ کہ فضول چیزاں چھڈ دیو، اللہ دیاں پاک طیب چیزاں کھاؤ اور پیو. اللہ تعالیٰ سانو پاکیزہ چیزاں کھان دی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے بندو، اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے اور کھانا کھانے کے آداب جو بتائے ہیں، اس میں پہلی چیز تو بتائی کہ اگر تم جنت کی چاہتے ہو، اللہ کی نعمتوں والی جنت پانی ہے، تو دوسروں کو کھانا کھلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بر الحج اطعام الطعام. اگر کسی بندے نے حج جیسا ثواب گھر رہ کر پانا ہے تو وہ دوسروں کو کھانا کھلا دے. ماشاءاللہ، کھانا کھلاؤ اور حج جیسی نیکی کما لو. اور دوسرے فرمان میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا اللہ کے رسول علمنی عملا یدخلنی الجنہ. اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیں کہ جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آتک النسمہ وفک الرقبہ. آزاد کر دو پورا غلام، یا غلام میں حصہ ڈال کے اس کو آزادی دلا دو، اللہ جنت دے دے گا. ایک غلام اگر آپ آزاد کرتے ہیں تو اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اللہ اس آزاد کرنے والے کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، ہر چیز آزاد کر دیتا ہے. تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی اگر میں یہ نہ کر سکوں
تو آپ نے فرمایا فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ، پھر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو یا کسی پیاسے کو پانی کا گھونٹ پلا دو، اللہ اس سے بھی تمہیں جنت دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جنت مل سکتی ہے، کھانا کھلانے سے بھی مل سکتی ہے۔ آپ نے باقاعدہ حکم دیا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو۔ یعنی صلہ رحمی کو فوراً بیان کیا، کیا مطلب کہ رشتہ داروں کی بھی دعوت کبھی کبھار کر لیا کرو، کبھی دعوت کے موقع پر رشتہ داروں کو بھی بلا لیا کرو۔ دوستوں کو دعوتیں دیتے ہو تو رشتہ دار قریب ہو تو اس کو بھی بلا لو، آجا بھی تو بھی آجا دعوت پر۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کر رب کے سامنے سجدے کرو۔ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو نماز کا مزہ ہی اپنا ہے۔ جب کوئی دیکھنے والا وہ بڑی نماز پڑھ دئی، وہی بڑیاں رکعتاں پڑھ دئی، جب اس نشے سے ہٹ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کرو گے نا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو وہ فرمایا کہ اس وقت نماز پڑھو، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، اور ہر آتے جاتے کو سلام کرو، جو جس کو جانتے اس کو بھی کرو، جو واقف نہیں ہے اس کو بھی سلام کرو۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کھانا کھلانے والوں میں شامل فرما لے۔ کتنا کھلائیں تو جنت مل جائے گی؟ پیزا پورا کھوانا پڑے گا یا کڑھائی بنوانی پڑے گی؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، بھوکے آدمی کو آدھی کھجور ہی کھلا دو، اس سے بھی اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ جو جہنم سے بچ گیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو آدھی کھجور اتنی سی وہ کھلا کے جنت پا سکتے ہیں، آج موقع ہے۔ اور ایک صحابی نے آ کر پوچھا ای الاسلام خیر، اللہ کے نبی اسلام کی کون سی خوبی میں اپنے اندر پیدا کر لوں؟ کون سی خوبی ہے جو سب سے اچھی ہے؟ کون سی خوبی ہے جو اللہ کو پیاری ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلایا کر، بھوکوں کو کھانا کھلا، اپنے دوست احباب کو کھانا کھلا، رشتہ داروں کو کھانا کھلا، کھانا کھلاؤ و سلام کرو علی من عرفت ومن لم تعرف۔ رستے میں جاتے ہوئے جس کو جو جانتا اس کو تو سلام ہم کر ہی لیتے ہیں، اور جو اجنبی ہے اس کو سلام کرنے میں بڑی ہچکچاہٹ ہوتی، پتہ نہیں جواب دے گا کہ نہیں دے گا۔ جواب نہ دیا تو واٹ وکھرے چڑھتے، بولا ہے نے سنیا نہیں، تو کوئی بات نہیں۔ جو آپ سلام کر رہے ہیں اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تو فرشتے آپ کو سلام کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو آپ کا سلام دعا دی ہے مسلمان بھائی کو تو آپ کو فرشتہ کی طرف سے بھی جواب آ جائے گا۔ تو اس لیے سلام کریں، زیادہ سے زیادہ سلام کریں، آتے جاتے ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی احب العمل الی اللہ، اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیں جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، جو اللہ کو بڑا پسند ہو، وہ عمل مجھے بتا دیں جو اللہ کو بڑا پیارا ہو۔ تو آپ نے ان اعمال کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ کو پسند ہے سرور تدخل علی مسلم، مسلمان بھائی غمگین بیٹھا ہے، قرضے میں پریشان بیٹھا ہے، بھوک سے تنگ بیٹھا ہے، تو آپ اس کو خوشی پہنچا دیں، بھوکے کو کھانا کھلا دیں وہ کھل اٹھتا ہے۔ مقروض قرضے میں پھنسا ہوا آپ اس کے قرضے کا بندوبست کر دیں تو وہ کھل اٹھے گا۔ تو مسلمان کے گھر میں خوشی پہنچانا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ او تکشف عنہ کربہ، یا وہ غمگین ہے تو اس کے غم کے علاج کر دو، دکھی ہے پریشان ہے اس کو جا کر تسلی دو، تھوڑی سی ڈارس بندھاؤ، تھوڑی سی اس کے ساتھ بات چیت کرو، اس کا غم ہلکا ہو جائے تو اللہ قیامت والے دن تمہارے غم ہلکے کر دے گا۔ او تطرد عنہ جوعا، اور اگر اس کے گھر میں بھوک ہے، افلاس ہے، تو اس کی بھوک کو دور کر دو، اس کی بھوک کو دور کرنے کا کوئی علاج کر دو، تو یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ موقع ہمیں ملا اور ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی رشتہ دار بھوکا ہے تو قسمانو لگا پھر سانوں کی، کوئی دوست بھوکا ہے تو کھانا نہیں کھلایا، کوئی غریب آدمی آ کر کہہ دیتا ہے کہ مجھے روٹی کھلا دو میں بھوکا ہوں۔ ایک تو وہ ہے نا جو پیشہ وار ہیں، سارا دن روٹی منگ دینے، کھاندے کھوندے کوئی نہیں،
कितनों को तो मैंने कहा आ जा बह मेरे नाल तेन होटल ते लै चलना रोटी खवाना, कहते नहीं जी पैसे दे दो, रोटी रहने दो, पैसे रोटी नहीं चाहिए। मैंने उसको कहा ये सामने होटल है, जेड़ी रोटी जो खाना ही खा ले। कहते नहीं जी बस तुम 100 रुपया ही दे दो। होटल वाला हस के आंदा इन्हें पुड़ी लेनी है, रोटी नहीं खानी है? तो अगर आपको अल्लाह मौका दे दे, कोई खाना मांग रहा है तो उसको खिला दें। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके खिलाफ अल्लाह की अदालत में केस दायर हो जाए। और केस दायर कहाँ से होगा? रब्बुल आलमीन पूछेगा बंदे इस्ततअमतुका फलम तुतइमनी, मेरे बंदे मैंने तो इसे खाना मांगा था, तूने मुझे खाना ही नहीं खिलाया। तो वो परेशान हो जाएगा। वो कैफ़ उतइमुका व अंत रब्बुल आलमीन, शहनशाह तू तो खुद सारे जहान को पालने वाला है, सारी मखलूक को खिलाने वाला है, तुझे मैं खाना कैसे खिला सकता था? तो वो अर्श वाला कहेगा मेरा फलां बंदा फलां मौके पर तेरे पास आया था, भूखा था, प्यासा था, तो इसे खाना मांगा था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया। अगर उस बंदे को खाना खिला देते तो आज मेरी रहमत से मेरे पास से खाना ले लेते। तो इसलिए अगर आपके पास को आ जाए खाना खिलाने खाने के लिए तो उसको खिला दें। नहीं जेब इजाज़त देती थी कढ़ाई गोश्त बनवाने की तो उसको दाल सब्जी खिला दो, थोड़ी सी रोटी सस्ती लेकर खिला दो, महंगी नहीं खिला सकते तो जो खिला सकते हो वही पेश कर दो, अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। और आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सखी दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होना। आप कहते हैं कारोबार नहीं चलता, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, घरेलू झगड़े नहीं ख़त्म होते, बेसकूनी है, घर में सुकून नहीं है, कैसे मिलेगा? उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब अल्लाह के नबी पर पहली वही आई और आप परेशान हो गए, पहाड़ की चोटी पर अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, तो फरिश्ते ने आकर कहा या मोहम्मद इक़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़े। कहने लगे मा अना बिक़ारी, अल्लाह के नबी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या पढ़ूँ? तो कहा पढ़े, मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। तो फरिश्ते ने जफ्फी डाली और इतना ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम खौफज़दा हो गए कि बुखार चढ़ गया, सर्दी से कप कप हिकता रही। घर आए तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा मुझे कंबल दे दो, और मुझे अपनी जान का ख़तरा महसूस हो रहा है, इतना मैं डर गया हूँ। उस वक़्त खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तसल्ली देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खूबियाँ बयान की। फरमाया कल्ला ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सोना रब आपको अकेला छोड़ दे, इंज नहीं होगा। आपका रब आपके साथ है, आपका सोना मौला आपके साथ है, आपका मालिक आपके साथ है। क्यों साथ है, किस वजह से? खूबियां बताई। इन्नका लतसिलुर रहीम, अल्लाह के नबी आप तो अपने रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं, रिश्तेदारी जोड़ते हैं, आपको अल्लाह अकेला कैसे छोड़ेगा? आप अपने रिश्तेदारों को जोड़ जोड़ के रखते हैं। व तक़सिबुल मादूम, और जिसके घर में खाने पीने को कुछ ना हो उसको अपनी कमाई में से ले जाकर देते हैं। व तक़री ज़ईफ़, मेहमान आ जाए तो आपको खुशियाँ चढ़ जाती हैं। व तहमिलुल कल, और अगर कोई बूढ़ा बेचारा जा रहा हो सामान उठा के तो आप सामान अपने ऊपर ले लेते हैं, खुद उठा के उसको घर तक छोड़ के आते हैं। ऐसी खूबियाँ जिस बंदे में हों अल्लाह उसको अकेला कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी इन खूबियों का मालिक बना दे। दूसरा मसला है कि खाना किस किस को खिलाएं। बेशुमार लोगों को खिलाना चाहिए, जिस जिस को अल्लाह तौफीक दे दे खिलाना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे से साहबी हज़रत अबू ज़र को नसीहत फरमाई, या अबा ज़र इज़ा तबख्त मराक़तन, अल्लाह अबू ज़र जब गोश्त पकाओ ना शोरबा बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि बोटियों का डोंगा भर के हमसाए के घर भेजो। आपने फरमाया जब गोश्त पकाओ फ़ताहद जीरानक, अपने हमसायों का ख्याल ज़रूर रखना। कितनी बोटियां भेजेंगे तो हमसाया का गुजारा हो जाएगा? कुछ भी ना भेजो, सिर्फ शोरबा भेज दो तो वो भी काफ़ी है। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ दुईतु इला कुराइन लाजबतु, अगर मुझे एक पाए एक खुरी की दावत मिले तो मैं वो भी कबूल कर लूँगा। तो हमसाये को
ہمسائے کا تحفہ خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے, کیڑے نہیں نکالنے چاہیے. لے کی کلیا تو تھوڑے گھر. اللہ کے نبی نے خواتین کو اسپیشل کہا لا تحقرن جارۃ لجارتھا, کوئی ہمسائی اپنے ہمسائی کے بھیجے ہوئے تحفے کو حقیر نہ سمجھے, خوش دلی سے قبول کرے, جزاک اللہ خیر کہے, اور جو تحفہ لیا اس کے بدلے میں اس کو بھی کچھ نہ کچھ بھیجے. تو ہمسائے کا خیال کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل حکم دیا. اور فرمایا ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع وہو یعلم, آپ نے فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. کون سا بندہ؟ جس کا ہمسایہ بھوکا سویا ہو, جس کا ہمسایہ بھوکا سویا ہو اور یہ پیٹ بھر کے پکیاں ڈھونڈتا پھر رہا ہو کہ میں پکی کھا لاں کہ تھوڑی ہضم ہو جائے, اور اس کو پتا ہو کہ اس کے ہمسائے کے گھر میں آج کھانا نہیں پکا, ہمسائے کے بچے بھوکے ہیں, ہمسایہ خود کئی دن سے بے روزگار تھا, کھانے کے قابل نہیں ہے, تو اس کے گھر میں اگر کھانا نہیں بھیجا, خود پیٹ بھر کے سویا ہے, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ مومن ہی نہیں ہے. دینا یار الحمدللہ, جزاک اللہ خیرا. تو ہمسائے کے خیال رکھنے کا اسپیشل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اس کے علاوہ جو انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کر لاتا ہے, بیوی بچوں کے لیے کھانا پکتا ہے آپ کی کمائی سے, تو وہ بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاللُّقْمَةُ فِي فِي امْرَأَتِكَ لَكَ بِهَا أَجْرٌ, وہ ایک لقمہ جو تم اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو یا کھانے کے لیے پیش کر دیتے ہو, بیوی آپ کی کمائی سے ایک لقمہ بھی کھاتی ہے تو اس کا بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر, دنیا کے ہر مخلوق, جاندار مخلوق کے ساتھ نیکی کرو گے تو اس کا بھی اجر ملے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ نے وہ مشہور واقعہ بیان کیا کہ ایک بدکارہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو بھی پانی پلایا تو اللہ نے اس بدکارہ کی ساری زندگی کی سیاہیاں معاف کر کے اس کو جنت دے دی. تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا اللہ کے نبی جانوروں کے ساتھ نیکی کریں تو بھی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر, ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرو گے تو اس کا تمہیں ثواب ملے گا. تو کوئی بلی پیاسی پھر رہی ہو, کوئی جانور پھر رہا ہو, کوئی پرندہ نظر آ جائے پیاسا, تو اس کو پانی پلا دو, کھانا کھلا دو, کچھ نہ کچھ اس کو دے دو, اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں اجر و ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا مسئلہ ہے کہ دعوت. اگر کوئی دوست احباب دعوت کریں تو دعوت پر جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للمؤمن علی المؤمن ست خصال, ایک مومن مسلمان کے مسلمان بھائی پر 6 حق ہیں, اور یہ حقوق العباد ان کو کہتے ہیں. قیامت والے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, یہ ایسے معاف نہیں ہونے والے. وہ کیا ہے؟ آدھا اذا مریض, اگر مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرنی واجب ہے. ہم تو جو غریب ہو اس کو پوچھتے نہیں اور امیر دیاں دلیزاں توڑ دینے ہیں, اور لگے جاندی پوری پارٹی اس کی تیمارداری ہو رہی ہے. کیا ہوا جی؟ چودھری صاحب نے چھائی تھی تو ادھر تیمارداری کرنے چلے ہیں, اور غریب آدمی ایکسیڈنٹ میں مارا جائے تو اس کی تیمارداری کوئی نہیں. تو یہ فرق چھوڑ دیں. مسلمان بھائی مسلمان ہیں, جب وہ بیمار ہو اس کی تیمارداری کریں. وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ, اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں پہنچنا چاہیے. اگر نہ پہنچ سکے, دور ہیں, کوئی عذر ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ قریب ہیں تو اس کے جنازے میں پہنچیں. اور جب وہ آپ سے کوئی نصیحت مانگے تو اس کو نصیحت کریں. وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ, اور جب وہ آپ کی دعوت کرے تو بلا وجہ اس کی دعوت کو ٹھکرائیں نہیں. جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت پر پہنچیں. کتنی بڑی دعوت ہو تو پھر پہنچنا چاہیے. جو کوئی بریانی کھوائے گا تو پھر تو جانا چاہیے. تو جے انہیں دال سبزی پکائی ہوئی تو پھر کی فائدہ نہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی، آپ نے فرمایا لو دعیت الی قرائن، اگر ایک پایا پکایا ہو پورے خاندان کے لیے اور مجھے بھی بلا لیا جائے تو میں پھر بھی جاؤں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب، کھانا جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی کھانا ہو، اس کی دعوت میں پہنچو۔ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو کھانا کھا لو، اور اگر آپ نے روزہ رکھا ہو، نفلی روزہ رکھا ہو، آپ جائیں دعوت پر، ان کو بتا دیں کہ بھائی میرا روزہ ہے، ان کے لیے برکت کی دعا کر دیں، دعوت پر چلے جائیں۔ اگر دل مانے تو کھول بھی لیں، نفلی روزہ کھولنا بھی جائز ہے، اور اگر کھولنا نہیں چاہتے تو اس کے لیے برکت کی دعا کر دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور آپ کے تربیت یافتہ، گھوڑے پر جا رہے تھے تو رستے میں کچھ فقیر رستے کے اوپر ریت میں بیٹھ کے سکی روٹی چبتے سن پہ۔ غریبوں کے پاس کیا ہے، سکی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ نواسہ رسول کو دیکھا تو آواز ماری، حضرت جی آ جاؤ، دعوت تیار ہے۔ تو حضرت جی نے حقارت سے دیکھ کے بھاگے نہیں ہیں، گھوڑا روکا، نیچے اترے، اسی ریت پر بیٹھ کر ان کے ساتھ وہی سکی روٹی کھائی بڑے مزے کے ساتھ۔ کھانے کے بعد شکریہ ادا کیا اور پھر ان سے کہا لو جی ہن میں تہاڈی دعوت قبول کیتی، ہن تسی میری دعوت قبول کرو۔ ہاں جی حضرت جی کدن دعوت ہے جی؟ کل تہاڈی میرے گھر دعوت ہے، اور اپنے گھر ان غریبوں کو بلا کر بہترین کھانا تیار کر کے کھلایا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مسلمان بھائی دعوت دے تو بلا وجہ اس کی دعوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور دعوت نہ ملے تو بلا دعوت جانا نہیں چاہیے۔ بلا دعوت نامہ ملے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا دوستانہ ایسا ہے، آپ کا پیار ایسا ہے، وہ یار بھول گیا ہونا ہے، وہ کما دے وچ رجھیا، وہ مینوں دعوت نہیں دے سکیا، میں چلا جاؤں گا، اور وہ آپ کو دیکھ کے کھیل اٹھے، او ہو میرے ذہن چ نکل گیا سی تیرا نام، تو بسم اللہ، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ جائیں، وہ فیملی کے سمیت اتر رہے ہوں گاڑیوں سے، اور وہ تیوریاں چڑھا لے، انہوں سدیا بھی نہیں سی، پھر آ گیا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے من دعی فلم یجب فقد عصى اللہ ورسولہ، جس کو دعوت نامہ ملے اور وہ قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ ومن داخل علی غیر دعوت داخل سارقا وخرج مغیرا، دنیا کی بڑی بڑی عدالتیں فیصلے دیتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں عدالت تو یہ تے مجرم ثابت ہو گیا ہے۔ تو جس بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لقب مل گیا، وہ کی بڑھیں گا؟ تو آپ نے فرمایا جس کو دعوت ملے اور وہ بلا وجہ انکار کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اور جس کو دعوت نہیں ملی دعوت نہیں ملی اور وہ دعوت میں چلا گیا تو وہ چور بن کے دعوت میں داخل ہوا ہے اور ڈاکو بن کے باہر نکلا ہے۔ یا اللہ رحم فرما دے۔ آمنہ کے لال کی زبان سے اگر کسی بندے کو چور کہہ دیا گیا، اس کو ڈاکو شمار کر دیا گیا، تو کل قیامت کو اس کا بنے گا کیا؟ یہ اپنی طرف سے بڑا بارکا مار کے آیا، اور میں کسی نے پتہ ہی نہیں لگن دیتا، سلامی بھی کو نہیں دیتی، کھانا چنگا کھا کے آیا، تو یہ ڈاکا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ڈاکا شمار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے دعوت دی کہ اللہ کے نبی آپ 5 بندوں سمیت میرے گھر میں تشریف لائیں، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کروایا۔ جب آپ کھانا کھانے کے لیے جانے لگے تو ایک چھٹا بندہ بھی ساتھ ہو لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی تم نے 5 بندوں کو دعوت دی تھی، یہ چھٹا بغیر دعوت کے آ گیا ہے، اگر اجازت دیتے ہو تو اندر آ جاتا ہے، وگرنہ یہ واپس جائے گا۔ اب اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی کوئی بات نہیں، 5 بندوں کو کھانا تو 6 کھا لے گا تو کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، آ جاؤ۔ اس نے اجازت دی تو اللہ نے نبی نے چھٹے بندے کو اندر بھیجا، وگرنہ چھٹا واپس جانا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا
کہ بغیر دعوت ملے دعوت میں جانا بہت بڑا جرم ہے. اور آج کل شادیوں میں ایسا ہی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں شادی آج بس کپڑے پاؤ تے وڑ جو جڑا بھی ہے روٹی کھا کے نکلے ہو, کیڑا پتہ لگنا ہے جی. اور شادی والے حیران ہوتے ہیں کہ یار ہم نے تو 100-150 بندہ بلایا تھا, یہ 250, 300, 400, 500 بندہ کہاں سے آ گیا. دعوت دینے والا پریشان ہے کہ یہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں میں تو انہوں نے جانتا بھی نہیں ہے کون نہیں. وہ یہ جو روٹیاں اڑا رہے ہیں بیٹھ کے بوٹیاں کھا رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ ہے کون, رشتہ دار کس کے ہیں. تو اس طرح کے ڈاکے مارنے چھوڑ دینے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور پھر دعوت کے آداب میں سے دعوت ادب یہ ہے کہ اگر آپ کو 2 کارڈ آ گئے 3 کارڈ آ گئے شادی کے, تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 دعوت نامے آ جائیں تو پہلا حق اقربہما بابن, جس کا گھر آپ کے گھر کے قریب ہو, جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہو, پہلا حق اس کا ہے. جو دور کا دعوت نامہ ہے وہ بعد میں ہے, جو قریب والا ہے وہ پہلے ہے. جب ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پر 2 دعوت نامے ہوں تو جو قریب والا ہے وہ آپ کا زیادہ حق رکھتا ہے. دعوت پر پہنچنے کے بعد اگر وہاں پر ڈسکو ڈانس ہو رہا ہو تو پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی. وہاں پر کنجر خانہ فل زوروں پر ہو رہا ہو اور آپ بھی ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی سجائے حال میں انٹر ہوں تو سارے بھی مولوی صاحب بھی آئے نے آج تے اج محفل جمے گی ہیں. اج مولوی صاحب کی ویڈیو بناؤ جرو انہاں جو خطبہ دینا پھر انہاں بہاواں گے اور تسی بھی اتنے گئے سجے. تو ایسی دعوت کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا بالخمر, جو بندہ مومن ہے اللہ پر ایمان رکھنے والا, اللہ کو ماننے والا, آخرت کے دن کو ماننے والا, وہ ایسی دعوت میں شریک نہ ہو جہاں شراب پیش کی جا رہی ہو. شراب پر قیاس ہے کہ ہر وہ کام جو حرام ہے, جس محفل میں جس دعوت میں کوئی حرام کام ہو رہا ہو وہاں مومن بندے کا جانا بنتا ہی نہیں ہے. معذرت کر دے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کو دعوت دی کہ چچا جان آئیں, میرے بیٹے کا ولیمہ ہے. ولیمے میں دعوت دی تو حضرت حکیم بن حزام یا کوئی بڑے صحابی تھا, مجھے نام یاد نہیں رہا کہ کن کو دعوت دی. وہ جب دعوت میں پہنچے تو دیکھا کہ بڑا خوبصورت پردہ لٹکا ہوا ہے گھر میں. کوئی ڈول ٹمکا کوئی ڈانس چانس نہیں ہو رہا تھا, بس دیواروں کے اوپر ڈیکوریشن والے پردے لگے ہوئے تھے. ایک تو پردہ ہے دروازے پر پردے کی غرض سے لگانا, وہ تو ٹھیک ہے جائز ہے. ایک ہے ڈیکوریشن پیس. تو حضرت صاحب دروازے پر کھڑے ہو گئے, چچا جان اندر تشریف لائیں. کہتے ہیں کہ نہ. کیوں بھئی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ جو ڈیکوریشن پیس تم نے لگایا ہوا ہے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا. کیوں داخل نہیں ہوئے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے, بیٹی نے بھی اس طرح کا ڈیکوریشن پیس لگایا ہوا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آ کر واپس مڑ گئے. حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بھیجا, بھاگو ابو جو ناراض ہو کر چلے گئے, پوچھو تو صحیح ہوا کیا ہے, ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے. حضرت علی بھاگ کر گئے, اللہ کے رسول کیا گستاخی ہم سے ہوئی کہ آپ ہمارے دروازے پر تشریف لائے اور پھر واپس بھی آ گئے. تو آپ نے فرمایا وہ جو ڈیکوریشن پیس تم نے لگایا ہوا ہے اس دنیا داری کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ اس دنیا داری کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسی دعوت جہاں دنیا داری کے مظاہر ہوں, ڈول ڈمکا ہو, شوشا ہو, اور کھانے کی دعوت نہیں بلکہ حرام خوری کی دعوت ہو, وہاں جانا نہیں چاہیے. دعوت دیتے وقت کس کو دعوت دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. تم مومن بندے کو ہی اپنا دوست بناؤ اور اپنا کھانا اس بندے کو کھلاؤ جو پرہیزگار ہو.
لچیاں لفنگیاں نو کھانا بھی کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، نشئی افیمی کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، بے نماز کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ کھانا کس کو کھلاؤ؟ جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کے بعد میزبان کے گھر سے باعزت طریقے سے رخصت بھی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ۔ کھانا کھانے کے بعد گپ شپ لگانے کے لیے دیر تک میزبان کے گھر میں بیٹھنا اور میزبان کو تنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ میزبان نے آپ کی دعوت کی، پرتکلف آپ کو کھانا کھلایا، آپ نے کھانا کھا لیا، اب اس کو دعائیں دیں، جزاک اللہ خیر کہیں اور واپس چلے جائیں۔ اس کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میزبان کہتا کہ یار بیٹھو ابھی چائے چلے گی، قہوہ آئے گا، بیٹھو 10 منٹ، کوئی بات نہیں، پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر میزبان بھی اب کہہ رہا ہے کہ یار کدوں اٹھن گے، کدوں یہ جان گے، دسی بھی اپنوں کو برتن سمیٹیے، گھر سون کا کوئی انتظام کریے، تو پھر تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر دعوت کھاتے، کھانا کھاتے، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرتے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ اگر کسی کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو میزبان کو دعا دیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال دے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے گناہ معاف کر دے۔ تو اس طرح کی دعائیں بھی دینی چاہیے میزبان کو جس نے آپ کی دعوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے ہمارے خادم اللہ محمد اکرام بھائی، ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی تھیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہماری ماں جی کو کروٹ کروٹ جنت النصیب فرما، اللہ ان کی زندگی بھر کی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ ان کی نیکیاں اور حسنات کو قبول فرما لے، اللہ ان کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں اگر نیک تھے تو ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ اگر گناہ گار گئے ہیں تو اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مشکلات دور فرما دے، اللہ مسلمانوں کو مشکلات سے دور فرما دے۔ یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون اور امن عطا فرما۔ اللہ جن بہنوں بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ اللہ وسیع حلال رزق عطا فرما دے، اللہ وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی رحمت نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔